بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے، جس کا پہلا حصہ آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے اور انہوں نے بتوں کو توڑ کر اور کلہاڑا ایک بڑے بت کے کندھے پر جا کے رکھ دیا، اور جب ان کی قوم آئی تو انہوں نے اپنے بتوں کا حشر دیکھ کر آپس میں ایک دوسرے سے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ اس نوجوان کو ہم نے ان کے متعلق کہتے ہوئے کچھ سنا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے مکالمہ ہوا، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بالکل لاجواب کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد جو حالات درپیش آئے وہ ہم آج آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ چنانچہ کفار نے آپس میں مشورہ کر کے کہا کہ حضرت ابراہیم کو جلا دو، اگر اپنے خداؤں کی مدد کرنی ہے تب ہمارے خداؤں کی عزت باقی رہے گی۔ اور اس بات پر سب اتفاق کرنے لگے۔ جب ان سے کوئی جواب نہ ہو سکا تو حضرت ابراہیم کے جلانے کا منصوبہ بنا لیا۔ سب نے آپس میں یہی مشورہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر قتل کر دو، تاکہ ہمارے ان خداؤں کی عزت باقی بچ جائے۔ اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا۔ پھر ایک بہت بڑا اور گہرا گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے اسے بھر دیا اور اس میں آگ لگا دی۔ روئے زمین پر اتنی بڑی آگ نہ اس سے پہلے دیکھی گئی اور نہ اس کے بعد۔ اس گڑھے کو پر کرنے کے لیے بیمار عورتیں نظر مانتیں تو وہ بھی اس گڑھے میں لکڑیاں ڈالتیں۔ آگ لگانے کے بعد آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ پرندے وغیرہ اوپر سے کیا بلکہ دور دراز سے بھی اڑ کر نہ گزر سکتے تھے۔ آگ تو جلا دی، لیکن اب خلیل اللہ کو آگ میں کس طرح سے پھینکیں؟ سب حیران و پریشان ہو گئے۔ آخر ایک فارسی عرابی یعنی دیہاتی جس کا نام ہیزن تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ایک منجنیق تیار کرائی جائے اور اس میں حضرت ابراہیم کو بٹھا کر جھولا جھلا کر پھینک دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ روایت کی گئی ہے کہ اس ہیزن کو اسی وقت اللہ رب العالمین نے زمین میں دھسا دیا، جو زمین میں قیامت تک دھنستا رہے گا۔ دیگر تفاسیر میں ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ منجنیق کو بناؤ اور اس میں رکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دو۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس آگ کے سمندر میں پھینکا گیا تو سب آسمان کے فرشتے بلکہ زمین و آسمان اور ان سب میں رہنے والی مخلوق چیخ اٹھی کہ یا رب العالمین، آپ کے خلیل پر کیا گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو فرمایا کہ تم سب حضرت ابراہیم کی مدد کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم سے اجازت مانگی تو حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ حضرت جبریل امین نے عرض کیا کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے تو میں خدمت انجام دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ حاجت تو ہے، مگر آپ سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے براہ راست آگ کو حکم دے دیا۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن وہ آگ تیز ہوئی تو جانور بھی اس آگ کو بجھانے کے لیے نکلے اور کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح آگ کو بجھا دیں، سوائے گرگٹ کے۔ حضرت امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم فرمایا ہے، اور گرگٹ کو فاشق کا نام دیا ہے کیونکہ یہ اس آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتا تھا۔ بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ رب العزت نے براہ راست آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ابراہیم پر۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ الہی، تو آسمانوں میں اکیلا معبود ہے اور توحید کے ساتھ تیرا عابد زمین پر صرف میں ہی ہوں۔ اسی وقت حضرت جبریل آپ علیہ السلام کے سامنے آسمان اور زمین کے درمیان ظاہر ہوئے، اور دوسری طرف بارش پر معمور فرشتہ بھی کان لگائے ہوئے کھڑا تھا کہ کب مجھے حکم ہو تو بارش برسا کر آگ کو ٹھنڈا کر دو۔ لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے براہ راست آگ ہی کو حکم ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم کی عمر مبارک 16 برس کی تھی۔ حضرت کعب احبار کہتے ہیں کہ اس دن دنیا بھر کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اس دن آگ سے کوئی بھی فائدہ نہ اٹھا سکا۔ حضرت ابراہیم کو جس جھولے میں بٹھا کر پھینکا گیا تھا اس کی رسیاں وغیرہ تو آگ نے جلا دیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بال کو بھی آگ نہ پہنچ سکی۔ حضرت جبریل آپ کے منہ مبارک سے پسینہ پہنچ رہے تھے۔ آپ 40 یا 50 دن آگ میں رہے اور فرماتے تھے کہ جس قدر راحت اور خوشی اور سرور وہاں حاصل تھا
इस कदर बाद में कभी नहीं मिला। जब हज़रत इब्राहीम आग से सही सालिम निकले तो आपके वालिद ने कहा कि इब्राहीम, तेरा रब बहुत ही बड़ा और बुजुर्ग है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इब्राहीम के वालिद ने सबसे अच्छा कलिमा यही कहा था। ये रिवायत तफसीर इब्न कसीर से हमने आपके सामने नकल की है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम के बाजू पकड़कर नहायत आराम से बिठा दिया। उस वक़्त रिज़वान फरिश्ते ने खुलात फ़ाखिरा यानी अच्छा लिबास आपको पहनाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द फूल वगैरह और सब्ज़े और शगुफ़ों का अजीब व गरीब बाग बना दिया और मीठा चश्मा वहाँ जारी हो गया। हज़रत इब्राहीम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ख़ास फ़ज़ल और करम नाजिल हुआ। हज़रत इसराफील हर सुबह और शाम खुदा के हुक्म से लजीज़ किस्म का खाना पहुँचाते हैं। कमाल खुशी और बेगमी का वक़्त गुजरा। 7 रोज़ के बाद नमरूद ने समझा कि आग बुझ गई होगी। ऊंचे महल पर चढ़कर रोज़ाना नमरूद देखता था और हज़रत इब्राहीम के ज़िंदा रहने से खौफ करता था कि अगर ये अपने खुदा की मदद से ज़िंदा निकला तो मुझ पर और मेरे मुल्क पर आफत आ पड़ेगी। और कभी अपने दिल का ये डर अपने साथियों से बयान करता तो वो तसल्ली देते कि इस आग में पत्थर भी अगर डाला जाए तो वो पिघल जाएगा। एक दिन नमरूद ने बड़े गौर से अपने महल पर से देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द एक गुलिस्तान यानी बाग बन चुका है और मीठे पानी का चश्मा भी जारी है। नमरूद नहायत हैरान हुआ और इज़्तिराब और परेशानी से सरगर्दा हुआ और कहा कि ए इब्राहीम, तुझ पर ऐसी जांकुदास आग को किसने गुलजार बना दिया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरे रब का ये अदना सा असर है। नमरूद ने भी कहा कि जिसकी कुदरत का ये अदना असर है, फिल हकीकत वो बहुत बड़ा रब है। 40 या 50 दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस गुलजार में रहे। फरमाते कि ऐसा खुशी का वक़्त सारी ज़िंदगी में फिर वापस न मिला। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस राख से जो पहाड़ की मानंद से निकल कर आए तो असर नो नमरूदियों को बाज़ो नसीहत शुरू की। नमरूद ने चंद रोज़ की मोहलत मांगी तो उसके वज़ीर ने कहा कि इतनी मुद्दत तूने तो खुद खुदाई की, अब दूसरे की बंदगी इख्तियार करता है और अपने लिए शर्मिंदगी और रसवाई को इख्तियार करता है। आखिर उसने हज़रत इब्राहीम के सामने इनकार कर दिया और कहा कि मैं तेरे रब की रज़ा के वास्ते कई हज़ार गाय और बकरियां और ऊँटों की कुर्बानी देता हूँ। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि ईमान के बग़ैर कुर्बानियाँ कबूल नहीं होती, फिर भी तेरे लिए जहन्नुम ही है। आखिरकार हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि इतनी बड़ी बादशाही खुदा ने तुझे दी है और मुझे खुदा ने तेरे लिए नबी बनाकर भेजा है और मुझे आग से बचाकर एक मोजज़ा तुझे दिखाया, फिर भी तू कुफर से बाज न आया तो तेरे गारत करने का उसको अदना सा लश्कर भी काफ़ी है। नमरूद ने कहा कि दुनिया में मेरे अलावा कोई बादशाह नहीं और मेरी बारगाह के अलावा कोई बारगाह नहीं। अगर आसमान के बादशाह की फ़ौज है तो कहो कि मुझ पर अपनी फ़ौज को भेजकर मेरी हशमत और लड़ाई का तमाशा करे। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। दुआ के बाद हज़रत जिब्रील आए और कहा कि नमरूद से कह दीजिए कि हमारी फ़ौज आ रही है, तुम तैयारी कर लो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नमरूद ने ऐलान जंग सुनकर 3 दिन की मोहलत मांगी, फिर लाखों की फ़ौज इकट्ठी की और मैदान में जमा किया। चौथे रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तने तनहा नमरूद की फ़ौज के सामने गए तो उन लोगों ने कहा कि इब्राहीम, आसमानी फ़ौज कहाँ है? फरमाया कि पहुँच रही है। इतने में मच्छरों की फ़ौज नमूदार हुई जिसकी वजह से सूरज की रोशनी छुप गई। नमरूद ने ऐलान कर दिया अपने फ़ौजियों को नकारा बजाओ, लेकिन मच्छरों की आवाज़ लोगों के कानों में पहुंची तो लोगों के होश व हवास उड़ गए। हर छोटा बड़ा हैबत इलाही से डर गया। एक आदमी पर लाखों मच्छर लिपट गए। एकदम गोश्त पोस्ट खून वगैरह ख़त्म कर दिया, खाली हड्डियों के ढांचे रह गए। आदमी जानवर सब ख़त्म कर दिए गए। नमरूद भागकर अपने महल में अपनी औरत के पास यानी अपनी बीवी के पास पहुंचा। इतने में एक लंगड़ा मच्छर आया और नमरूद ने अपनी औरत को दिखाया कि इस जानवर ने लश्कर को तबाह कर दिया है। वो मच्छर उसकी नाक में घुस गया और दिमाग को चाटना शुरू कर दिया। नमरूद हथौड़ों से सर को मारता और दीवारों से सर को टकराता। 40 दिन के बाद इसी अजाब में जहन्नुम रसीद हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब लोगों से मायूस हो गए तो फरमाया कि मैं अपने रब की तरफ जाता हूँ, यानी जहाँ मेरे रब का हुक्म होगा अब मैं वहीं जाऊँगा और वहाँ के लोगों को खुदा का हुक्म सुनाऊँगा। चनाचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यूँ फरमाया, वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, बोला मैं जाता हूँ अपने रब की तरफ, वो मुझको राह दिखाएगा। आप अलैहिस्सलाम के साथ आपके भांजे हज़रत लूत भी थे। आप फुरात गरबी की जानिब किल्दानियन शहर की तरफ रवाना हुए और वहाँ से हैरान या हारान की तरफ तशरीफ़ ले गए।
تفسیر عزیزی میں ہے کہ حران شہر میں حضرت ابراہیم کا چچا حران رہتا تھا اور وہ بہت ہی مالدار آدمی تھا۔ بی بی سارہ اسی کی بیٹی تھیں۔ اس نے بی بی سارہ کو حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دیا اور ساتھ میں بہت سا مال و دولت بھی دیا۔ حضرت ابراہیم سے بڑی محبت کرتا تھا اور چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام نیا دین چھوڑ دیں، اسی لیے بی بی سارہ کا نکاح کیا تھا۔ لیکن بی بی سارہ تو خود مسلمان ہو گئیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے تنگ آ کر وہاں سے بھی ہجرت کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے غربی اطراف میں جب سکونت پذیر ہوئے تو اس وقت یہ علاقہ کنعانیوں کے زیر اقتدار تھا۔ پھر شکیم نابلس چلے گئے، یہ ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ اگر کوئی خوبصورت عورت کسی طرف سے وہاں جاتی تو اگر اس کے ساتھ خاوند ہوتا تو اس کو مار ڈالتا اور عورت کو چھین لیتا، اور اگر خاوند کے بغیر کوئی بھائی وغیرہ ہوتا تو اس کو مال و دولت دے کر راضی کر لیتا۔ اسی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، اور بی بی صاحبہ سے بھی فرما دیا کہ کوئی پوچھے تو کہنا کہ ہم بہن بھائی ہیں، کیونکہ یہ دونوں دینی اعتبار سے بہن بھائی تھے، اور قرآن میں کہا گیا کہ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بہرحال جب بی بی سارہ کو ظالم بادشاہ کے گھر لے گئے تو اس ظالم نے بی بی صاحبہ کا حسن جمال دیکھ کر برا ارادہ کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے ہاتھ کو شل کر دیا۔ فوراً اس ظالم نے توبہ کی اور بی بی صاحبہ سے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کریں، میں برے ارادے سے توبہ کرتا ہوں۔ بی بی سارہ نے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پھر برا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر شل کر دیا، پھر تائب ہوا اور بی بی سارہ سے دعا کی درخواست کرنے لگا۔ غرض یہ کہ 3 دفعہ ایسا ہی ہوا۔ آخر جان چکا کہ یہ کوئی خدا کی نیک بندی ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کے درمیان اور بی بی صاحبہ کے درمیان پروردگار نے پردہ ہٹا دیا اور پورا ماجرا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے تاکہ حضرت خلیل کے دل میں کسی قسم کا شبہ نہ آنے پائے۔ بی بی ہاجرہ اس بادشاہ کی بیٹی تھیں۔ اس کو بی بی سارہ کی خدمت کے لیے ساتھ روانہ کیا کہ میری بیٹی کسی بادشاہ کے گھر میں ملکہ بنے، اس سے بہتر ہے کہ اس نیک بندی کی خدمت کار بنے۔ جب بادشاہ نے بی بی سارہ کی کرامت دیکھی تو پہلے آپ کو جادوگر نہیں سمجھا، پھر کرامت معلوم ہوئی تو حضرت ابراہیم کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا اور بہت سی بھیڑ بکریاں، گائے بیل، گدھے، اونٹ، غلام اور لونڈیاں دے کر اور ہر طرح کا ساز و سامان دے کر بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ ساری تفصیل ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی شرح بخاری فتح الباری سے ہم نے آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ اس وقت بی بی سارہ کی عمر 17 برس تھی۔ جب بادشاہ نے بی بی سارہ کی کرامت دیکھی تو حضرت ابراہیم کے بھی معجزات دیکھے تو اس نے اپنی پیاری بیٹی بی بی ہاجرہ کو ان کی زوجیت میں خدمت گزار بنا کر دے دیا اور ساتھ مال و دولت سے بھی نوازا۔ اس زمانہ میں بڑی بی بی کی چھوٹی بی بی خدمت گزار ہوا کرتی تھی۔ بادشاہ نے اپنی پیاری بیٹی کو ان کی خدمت کار بنایا، اگرچہ وہ شاہ مصر کی بیٹی تھی، لونڈی نہیں تھی، لیکن بادشاہ ان کا اس قدر معتقد ہو گیا تھا کہ اس نے کہا کہ میری بیٹی کے ملکہ بننے سے اس کے لونڈی بن کر رہنا زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر مصر سے لوٹ کر فلسطین کے پاس قیام کیا۔ وہاں پر لوگوں نے ان کے آنے کو غنیمت جانا۔ زمین کے محصولات آتے تھے، زمینداری میں ان کو بہت فراخی حاصل ہوئی، غلام خریدے، کھیتی وغیرہ بہت زیادہ ہوئی، مویشی وغیرہ بہت رکھے، مہمانداری کی، لنگر خانے بنائے، اور حضرت لوط کو برس میں رسالت شہروں میں بھیجا۔ شہر صدوم اور دوسرے شہروں میں واعظ و نصیحت شروع کی۔ حضرت سارہ اور آپ علیہ السلام کو اولاد کا شوق ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم نے اولاد کے لیے اللہ سے دعا کی، دعا منظور ہو گئی۔ بی بی ہاجرہ کے شکم مبارک سے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ پھر 99 یا 80 برس کی عمر میں ختنہ کرنے کا حکم آیا تو اپنا اور تمام نوکروں اور حضرت اسماعیل کا ختنہ کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 برس کی عمر میں اللہ رب العالمین نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ بلکہ تمام عرب کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آباد کرنا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکہ مکرمہ میں چھوڑاؤ۔ ہم حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات میں یہ تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر مکہ پہنچے۔ جس جگہ آب زمزم کا چشمہ ہے وہاں ایک درخت تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان دونوں کو اس درخت کے سائے میں بٹھایا اور ایک مشک پانی اور کچھ کھجوریں اور روٹیاں ان کے پاس رکھ کر واپس روانہ ہو گئے۔ دل اس صدمے سے چور چور تھا اور مجبوری تھی، آنکھوں میں آنسو اور دل میں آہ لے کر واپس پھرے، اور پھر جب ان کی نظر سے غائب ہوئے تو ایک جگہ ٹھہر کر
اللہ رب العالمین سے یوں دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بغیر کھیتی کی وادی میں آپ کے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کریں، بس آپ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیجئے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر کریں۔ حضرت ہاجرہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی تھیں کہ الہی، اگر تیرے حکم سے میں اس بیابان میں ڈالی گئی ہوں تو مجھ ضعیفہ اور بے کس کا والی بن۔ حضرت اسماعیل اس وقت دودھ پیتے ہوئے بچے تھے۔ جب تک مشق میں پانی اور کھجوریں وغیرہ تھی تو وقت گزرتا رہا۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں اور دودھ بھی چھاتیوں سے خشک ہو گیا اور حضرت اسماعیل بھوک پیاس کے غلبہ سے تڑپنے لگے تو بی بی ہاجرہ بے قرار ہو کر پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پر چڑھیں اور ادھر ادھر نظر اٹھا کر پانی کا نشان دیکھ رہی تھیں اور اپنے بچے کو بھی نظر میں رکھتی تھیں۔ جب پانی کا کوئی نام و نشان معلوم نہ ہوا تو مایوس ہو کر وہاں سے اتریں اور برابر والی پہاڑی مروہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ وادی کے درمیان میں اپنے دامن کو پکڑ کر جلدی سے دوڑیں کیونکہ بچہ وہاں سے نظر نہ آتا تھا۔ دل میں ڈر تھا کہ کوئی درندہ بچے کو اٹھا نہ لے جائے۔ جب نشیب سے پہاڑ کی طرف ہموار زمین پر آ گئیں جہاں سے بچہ نظر آتا تھا، پھر دوڑنا موقوف کر دیا۔ جب مروہ پر چڑھیں تو اسی طرح ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، صفا کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بہرحال اسی طرح 7 دفعہ چکر لگائے اور بے قراری سے ادھر ادھر دوڑتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ حج میں صفا مروہ کی 7 پر سعی کرنا حاجیوں پر اسی لیے ہے کہ بی بی ہاجرہ کی بے کسی اور اضطرابی اور فریاد کو یاد کریں اور اپنے آپ کو خدا کے سامنے ایسی بے چارگی میں پیش کریں کہ خدا کی رحمت نازل ہو۔ 7ویں دفعہ بی بی ہاجرہ کو مروہ پہاڑی پر خدا کی قدرت سے آواز آئی کہ کچھ اندیشہ نہ کر۔ یہ آواز سن کر بچے کے پاس آئیں اور دیکھا کہ بچے کے پاس ایک چشمہ جاری ہے، زمین سے پانی خود بخود نکل رہا ہے۔ بی بی ہاجرہ بہت خوش ہوئیں، پھر اس پانی کے ارد گرد مٹی اور پتھر رکھ کر چھوٹے سے حوض کی شکل بنا دی کہ مبادا پانی ختم نہ ہو جائے۔ پانی پیا اور اپنی مشق بھی بھر لی۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ جب بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم ایک درخت کے نیچے چھوڑ کر چلے گئے تو ان کی طرف کوئی التفات بھی نہ کیا، تو بی بی ہاجرہ نے عرض کیا کہ خلیل، آپ ہم کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے۔ بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو بی بی صاحبہ نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے۔ اور جب پانی کی تلاش میں مروہ پہاڑی پر آواز سنی تو خاموش ہو کر معلوم کرنے لگی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ معلوم کرنے کے بعد آواز کی طرف آئیں تو دیکھا کہ زمزم کی جگہ حضرت جبریل ہیں۔ انہوں نے بی بی صاحبہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا میں ہاجرہ ہوں، حضرت ابراہیم کے لڑکے کی ماں۔ حضرت جبریل نے کہا کہ اس بیابان میں حضرت ابراہیم تم کو کس کے حوالے کر کے گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ حضرت جبریل نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ بی بی نے کہا کہ میرا کام ہو گیا۔ پھر حضرت جبریل نے اپنی ایڑی زمین پر رگڑی تو پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ یہ روایت تفسیر ابن کثیر کے اندر منقول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا ہاجرہ پر رحم کرے، اگر وہ اس وقت بند نہ لگاتی تو زمزم جاری چشمہ ہوتا۔ پھر ایک فرشتے نے بی بی ہاجرہ کو تسلی دی کہ تم تسلی رکھو، یہاں خانہ خدا ہے، اس کو یہ بچہ جوان ہو کر اپنے باپ کے ساتھ مل کر تعمیر کرے گا اور خدا اس جگہ رہنے والوں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہاں ایک ٹیلہ تھا، اس کے آس پاس برساتی نالے بہا کرتے تھے۔ اتفاقاً جرہم قوم کا ایک قافلہ یمن کی طرف سے آیا۔ انہوں نے دور سے دیکھا کہ ان کے اوپر پرندے اڑ رہے ہیں۔ وہ قافلے والے کہنے لگے کہ جہاں پرندے اڑ رہے ہیں وہاں پانی ضرور ہوگا، پہلے تو ہم کئی دفعہ آئے ہیں، ایسا کبھی نظر نہیں آیا۔ ایک آدمی کو پتہ کرنے کے لیے بھیجا، اس نے دیکھا کہ ایک عورت بمائے بچے کے بیٹھی ہے اور پانی کا چشمہ ہے۔ وہ قافلہ وہاں آ گیا اور بی بی ہاجرہ سے اجازت چاہی۔ بی بی صاحبہ نے تنہائی سے بچنے کے لیے ان کو رہنے کی اجازت دے دی، لیکن پانی کا تصرف اپنے ہی اختیار میں رکھا۔ وہ لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے اور ایک چھوٹا سا گاؤں بن گیا۔ کچھ اور لوگ بھی وہاں آ کر بسنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان لوگوں کے ساتھ عربی زبان سیکھ لی۔ جب ختنہ کا حکم آیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 برس تھی۔ قصص القرآن میں لکھا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 99 برس تھی۔ آپ علیہ السلام نے اسی روز اپنا اور اپنے تمام نوکروں اور غلاموں کا ختنہ کیا۔
آپ نے خدا کے حکم کی تعویل میں اس قدر جلدی کی کہ گھر میں ایک شیشہ تھا، اس کے ساتھ اپنا ختنہ کیا۔ جب سخت تکلیف ہوئی تو جناب الہی میں دعا کی، حکم ہوا کہ تم نے جلدی کی، ابھی تک تم کو طریقہ نہ بتلایا تھا، تم نے خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا۔ عرض کیا الہی میں نے تیرے حکم میں توقف کرنا جائز نہ سمجھا۔ اور سنن بہیقی، یہ حدیث کی ایک کتاب ہے، اس میں روایت ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا ختنہ 7ویں روز کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا 13 برس کی عمر میں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا ختنہ بھی 7ویں روز کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ختنہ کا طریقہ جاری کیا ہے، اس سے پہلے پیغمبر ختنہ شدہ پیدا ہوتے تھے۔ ہمارے پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ شدہ ناف بریدہ پیدا ہوئے تھے، اور سفید بالوں والے بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ سفید بال دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا الہی بالوں کو یہ کیا ہوا؟ خدا نے فرمایا کہ یہ وقار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی سب سے پہلے لبوں کے بال اور بغل کے بال اور زیر ناف بال کٹائے، ناخن کتروائے، شلوار پہنی، خضاب لگایا، مہندی لگائی اور خطبہ منبر پر پڑھا، اور لاٹھی ہاتھ میں لے کر اور راہ خدا میں جہاد کیا۔ حضرت لوط کو رومیوں نے قید کر لیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رومیوں سے جہاد کر کے حضرت لوط علیہ السلام کو چھڑایا۔ آپ علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، اپنے مکان کے 4 دروازے بنوائے تاکہ چاروں طرف سے مہمان آئیں۔ جب مہمان نہ ملتے تو اپنے مکان کے چاروں طرف سے ایک ایک کوس تک مہمانوں کو تلاش کرتے۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی سوائے میرے زمین پر کوئی نہیں کہ تیری عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 3000 فرشتے بھیج دیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر عبادت کریں۔ سرید یعنی سالن میں روٹی کو ڈبو کر کھانا، یہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور شیرمال بھی پکایا۔ مرد سے مرد معانقہ کرتے ہیں، یہ دوستی کی علامت ہے، یہ چیز بھی سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شروع کی۔ حضرت محمد بن الہاشمی فرماتے ہیں کہ وہ انبیاء جو ماں کے پیٹ سے ہی مختون پیدا ہوئے، ان کی تعداد 14 ہیں۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت حنظلہ بن صفان جو اصحاب الرس کی طرف بھیجے گئے تھے، ان کی الگ سے ویڈیو بھی موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، اور ہمارے نبی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ دوسرا حصہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ باقی کے واقعات ہم تیسرے حصے کے اندر آپ کے سامنے تفصیلاً عرض کریں گے۔ امید واثق ہے کہ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ہر پہلو پر تفصیلی روشنی ڈالیں تاکہ کوئی پہلو بھی تشنۂ طلب نہ رہے اور آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنتا رہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، اپنے دوستوں احباب میں شیئر بھی کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں مزید موٹیویٹ بھی کیجئے گا تاکہ ہم آئندہ بھی بہتر سے بہتر مستند اور اتھینٹک کنٹینٹ آپ کے سامنے بیان کریں تاکہ آپ کے علم میں دین کے اعتبار سے اضافہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔